أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلى الله عليه محمد عزیزان محترم، سلسلہ کرام کی ظاہراً یہ آج آخری نشست ہے. جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، تلاوت کا شرف پایا تھا، اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا تھا کہ لوگوں یہ انسان، قرآن جو ہے وہ انسان کی ہدایت کرتا ہے، انسان کی رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. اس میں بشارت ہے صاحبان ایمان کے لیے، ان کے خصوصیات بتائیں جو ایمان لائے اور ہمارے صالح انجام دیتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے. ان لہم اجرا کبیرا، یعنی لوگوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں ایک اجر عظیم، اجر کبیر محفوظ کر لیا گیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے منتخب کیا، ہدایت کے لیے دستور عمل بنا کر بھیجا قرآن مجید کو کہ لوگ اس کے مطابق، فرامین الہی کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں انسان سعادت حاصل کرے، سعادت مند ہو جائے. قرآن کی زندگی، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے میں انسان کامیابی ہے انسان کی. اور اگر انسان نے قرآن اور اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دیا، لاکھ انسان دیندار ہو، لاکھ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کے بعد اس کے پاس ظاہری قرآن ہے اور اہل بیت نہیں ہے تو اس کا پھر خسارت دنیا والا آخرہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. انسان کی نجات کا دار و مدار، انسان کی نجات اور انسان کی کامیابی کا دار و مدار قرآن اور اہل بیت پر ہے. اس کے بغیر انسان نہیں پا سکتا. قرآن ایک معجزہ الہی ہے، اشارہ کر چکا. ایسا معجزہ ہے، ہر زمانے کے نبی کو ایک معجزہ دیا. یہ پیغمبر کا، خدا کا بھی معجزہ ہے، یہی معجزہ پیغمبر کا بھی ہے. قرآن معجزات الہی میں سے ایک معجزہ ہے. پیغمبر کا جو بہت سارے معجزات پیغمبر کو دیے، ان معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے پیغمبر کا وہ کلام الہی ہے. اس لیے کہ بلکہ میں نے روایت پڑھی آگے ذہن میں، ہمارا امام رضا علیہ السلام پیغمبر سوال کیا کسی نے آخر امام رضا سے، فرزند رسول یہ بتائیے کہ اللہ نے پیغمبر کو قرآن کیوں دیا؟ تو اس پر امام نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اس زمانے کے حالات کے مطابق ہر نبی کو ایک معجزہ دیا. ہر زمانے کے مطابق، یعنی جس نبی کا جو زمانہ تھا، اس کے جو تقاضے تھے، اس کے مطابق اس کو معجزہ دیا تاکہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائیں اور خدا کے راستے میں گامزن ہو جائیں. خدا کے راستے پر خدا پر ایمان لیا ہر زمانے کے معجزے. پھر مثال دیتے ہیں امام کہتے ہیں کہ موسیٰ کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق معجزہ دیا، عیسیٰ کو جناب عیسیٰ کے زمانے کے حالات کے مطابق معجزہ دیا. پیغمبر کو اس زمانے کے مطابق. مولا اس زمانے کے تقاضے کیا تھے؟ کہ جناب موسیٰ کے زمانے کے اندر تم جانتے ہو سحر اور جادو کا عروج تھا. بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، سحر کرنے والے ہوا کرتے، ساحر ہوا کرتے تھے، جو اپنے جادو سے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے.
کہ جب اللہ نے موسیٰ کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، رہنمائی کے لیے بھیجا، تو موسیٰ کو ان حالات کے مطابق معجزہ کیا. اور تم نے دیکھا کہ جب جادوگروں نے موسیٰ کے سامنے رسیوں کو پھینکا تو ساری رسیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئی. کہاں؟ لیکن جب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، عصا اجدر میں تبدیل ہوا، ساری رسیوں کو لے کر گیا، سانپوں کو نکل گیا. تو جادوگروں نے کیا کہا تھا؟ جادوگروں نے یہ جھوٹا کہہ کر ایمان لے آئے تھے جو ہم نے کیا تھا وہ جادو تھا، موسیٰ نے بدل کر دکھایا کہ ایمان لائے تھے نہیں لائے تھے؟ سجدے میں کیا کہتے؟ ایمان کہتے ہیں موسیٰ کو اس زمانے کے مطابق معجزہ دیا، انہوں نے معجزہ دکھایا، لوگ ایمان لیا. کہ عیسیٰ کو اس زمانے کے مطابق معجزہ دے کر بھیجا، اور وہ زمانہ کیا تھا؟ علم طب کا زمانہ تھا. یعنی حضرت عیسیٰ کو جب مبعوث کر رہے ہیں خدا بھیج رہا ہے تو طب، علم طب اپنے عروج پر موت کے علاوہ طبیب ہر چیز کا علاج کر دیا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر ٹاپ کلاس، آج کے زمانے میں ٹاپ کلاس ڈاکٹر ہوتے نا، اس زمانے میں طبیب ہوا کرتے تھے اپنے زمانے کے موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج. لیکن جب عیسیٰ کو زمانے کے اندر بھیج رہے ہیں تو خدا نے کیا معجزہ دیا؟ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق، اس زمانے کے حالات کے مطابق. اور عیسیٰ کو کیا معجزہ دیا؟ طبیب علاج کر کر لوگوں کو صحت مند کیا کرتے تھے، لیکن عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مردے کو زندہ کیا کرتے تھے. یا نہیں ہے؟ یعنی طبیب جب علاج کرتے تھے بیمار کا، مریض کا علاج کرتے تھے، شفا ہو جاتا تھا، لیکن مردے کو زندہ نہیں کرتے تھے. عیسیٰ نے مردے کو زندہ بھی کیا، جو معجزہ بیان کیا. جو پیدائشی نابینا تھے ان کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا، ان کو بینائی دی. یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ الہی تھا. لیکن اس زمانے کے اندر طبیبوں نے عیسیٰ کا معجزہ دیکھا کہ عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا، پیدائشی نابینا سے بینائی نہیں. تو یہ کہہ کر عیسیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہمارے پاس جو علم ہے وہ علم طب ہے، عیسیٰ کے پاس جو علم ہے یہ علم الہی ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یعنی وہ ہر زمانے کے تقاضوں کے مطابق. جب پیغمبر کا زمانہ ہے تو وہ زمانہ کا فصاحت اور بلاغت، فصاحت اور بلاغت، اور ایسی فصاحت اور بلاغت کا زمانہ تھا کہ عرب اپنی زبان پر فخر کیا کرتے تھے. آج بھی کرتے. یہ عرب عجم کے جھگڑے میں اسی وجہ سے ہیں. عرب اس وقت بھی جو عرب جو تھے وہ فخر و مباح کرتے تھے کہ ہم عرب ہیں، ہمیں ہماری زبان کے مقابلے میں کوئی زبان ہی نہیں ہے. میرے زمانے بڑا ہو، بلکہ تاریخ میں یہاں تک لکھا کہ جب کوئی کلام لکھا کرتے تھے عرب، جب کوئی قصیدہ لکھا کرتے تھے، کوئی شاعری لکھا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لکھا کرتے تھے اور فخر و مباحت کیا کرتے تھے. ہے کوئی اس کے مقابلے میں کوئی کلام لیا اپنا فخر کیا کرتے تھے؟ ہے کوئی اس کے مقابلے میں کلام لیا ہے؟ اب ایسے حالات میں نبی کو مبعوث کرے تو حالات کے مطابق کیا ہے کہ ایسا کلام دیا جائے کہ جس سے بشر پریشان ہو جائے، حیرت انگیز ہو جائے. لہٰذا جب ان کے مقابلے کے اوپر اللہ نے نبی کو مبعوث کیا تو قرآن دے کر مبعوث کیا، اور پیغمبر نے چیلنج کیا کہ تم اس کے مقابلے میں ایک سورہ لے آؤ. پھر کہتے نہیں ایک سورہ نہیں، ایک آیت لے آؤ. اور تم ایک نہیں بلکہ پیغمبر نے چیلنج کیا اگر جن و انس مل کر بھی سب جمع ہو جاؤ تو قرآن کی ایک آیت نہیں لا سکتے ہو. ہم لوگ عاجز ہو گئے. آج تک قرآن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. آج تک قرآن کا جو سب سے چھوٹا سورہ ہے کوثر ہے نا، سب سے سورہ کوثر بھی وہ جو سیدہ کی شان میں نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سورج کا ایک آیت کا کوئی مقابلہ آج تک نہیں کر سکا. کتنا انسان ترقی کر گیا، ان کے میدان میں کیا کیا تحقیقات نہیں کر لی، سب کچھ کر لیا، نئے نئے علوم ایجاد کر لیے، سب کچھ کر چکی
سائنس اور آج کا انسان سب کچھ کر سکا، نہیں کر سکا قرآن کے مقابلے میں آیت نہیں لا سکا۔ یہ معجزہ الہی ہے، یہ رسول کا معجزہ ہے۔ پروردگار نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو انسان عاجز آگے لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو پروردگار عالم نے پیغمبر کے زمانے کے مطابق معجزہ اس لیے دیا تھا کہ اس زمانے کے لوگ عرب تھے، فقر و بات کیا کرتے تھے۔ نبی نے جب آپ کے سامنے قرآن کو رکھا تو کیا ہوا، سارے عرب جو ہے وہ اپنے کلام کو لے کر آئے اور قرآن کے سامنے کھڑے ہوئے، ایمان لے آئے اور کہا کرتے تھے سحر کرتا جادو کرتا نہیں کرتے۔ جب پیغمبر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تلاوت قرآن لوگوں کے دلوں میں دور کیا جاتا تھا کہ اس کا کلام نہ سننا، اس میں جادو ہے، اس میں سحر ہے، کیوں قرآن کا مقابلہ کر نہیں سکے تو نبی کے خلاف میں باتیں کرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ محمد تو یہ ایسی کتاب ہے جو معجزات الہی میں سے معجزہ ہے۔ انسان کتنا توقع کر جائے اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہے قرآن 1400 سال پہلے ہوا نازل، تو میں کوئی جذباتی بات کر رہا ہوں اور کوئی جوان کہتے کہ مولانا آپ تو جذباتی باتیں کر رہے ہیں، تو اس زمانے میں نازل ہوا تھا۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا تھا، جب لوگ پڑھے لکھے تھے جب بہت آگے چلے گئے، سائنس میں آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے کہ ایک موبائل کا بٹن دبا پوری دنیا کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے مولانا، یہ تو اس زمانے کے لوگ تھے جو بیچارے طہارت نہیں جانتے تھے، نجاست نہیں جانتے تھے، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا تھے، مختلف قبیلوں کے جھگڑے تھے، لڑائی تھے، قرآن آیا، نبی آئے، قرآن آیا، صلح ہو گئی، معاشرے کے اندر ترقی ہو گئی، اس زمانے کے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، جاہل کے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی ہدایت کے لیے قرآن آیا تھا۔ ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہو گئے، اتنے آگے چلے گئے، اتنے آگے چلے گئے، ہم نے چاند پہ قدم رکھ لیا، ہم اتنے آگے چلے گئے، سیٹلائٹ کے ذریعے پوری دنیا کی ہم گھٹنا بتا سکتے ہیں کہاں کون سے گھٹنا لگا ہوا، کون سا کھلا ہوا ہے نا۔ اس شہر کی بات میں یہاں سارے کھلے ہیں، یہاں بند نہیں ہے، دوسری دنیا کی بات کرو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد پر یہ نہیں ہے تو ہم تو سرکار کی ذریعے اتنی ترقی کرتے ہیں، سب بتا سکتے ہیں دنیا میں کیا آ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اتنا ترقی کرے۔ قرآن ہماری ہدایت کیسے کرے گا، قرآن ہماری رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو میں آپ کو یہ پیغام دے دوں، سنا قرآن صرف ہدایت والی کتاب نہیں ہے، قرآن معجزہ الہی ہے۔ یہ صرف ہدایت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ انسان میں چیلنج کرتا ہوں تو دنیا کی کسی بھی ترقی کی منزل پر پہنچ جا، تیری سائنس کسی بھی علوم میں ترقی کی پہنچ جائے، انسان علم کے میدان میں اور اختیار کرنے پہنچ جائے کسی بھی منزل پر، خدا کہہ رہا ہے یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے انسانوں کو۔ ساری ترقیوں کے بعد جب کوئی مشکل آ جائے اور دنیا میں سائنس میں تمہیں کوئی حل نہ ملے تو میرے قرآن کی طرف رجوع کرنا، خدا کی قسم قرآن تمہاری مشکل کشائی کرے گا، قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اس میں قیامت تک کے علوم ہے، ہر چیز ہے، ہم نے جانتے تو الگ بات ہے، ہر چیز ہے، کوئی چیز قرآن سے باہر ہے ہی نہیں۔ بلکہ کیا مولا نے کسی نے پوچھا، چھٹے امام بیٹھے تھے، اس نے پوچھا مولا قرآن میں سب کچھ ہے؟ کہا تو سب کچھ ہے۔ کہا تب کیا کچھ ہے؟ امام نے کہا کہ اگر تیرے ذہن میں کوئی ایک بات ہے نا کہ کاش اللہ قرآن میں یہ بھی فرما دیتا، امام نے کہا بولیے، یعنی امام نے کہا اگر تیرے ذہن میں کوئی چیز ایسی آ جائے کاش اللہ قرآن میں یہ بیان کر دے گا، تو امام کہتے قرآن میں یہ بھی ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو۔ تو قرآن کے بارے میں کون جانتا ہے؟ وہی جانتا ہے جو قرآن کا وارث ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ خدا کی قسم میں ابھی قرآن کو وہی رکھتا ہوں کہ اگر میرے گھوڑے کی چادر بھی کھو جائے تو میں قرآن سے اسے تلاش کر سکتا ہوں۔ چلو آپ دیکھیے محمد وعلی محمد کا قرآن میں سب کچھ ہے، کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں ہے۔ جب امام زمانہ آئیں گے تو قرآن کے معجزات دکھائیں گے، ایک قرآن کے معجزات انسان دیکھے گا کہ قرآن کیا چیز ہے۔ اچھا ہمارے یہاں قرآن سے لوگ بھاگ جاتے ہیں بیچارے، قرآن کا نام سن کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے نا، قرآن پڑھنے کے لیے بولتے پریشان ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے اندر تو ایسے پروپیگنڈے عروج پر ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی فون آ رہے تھے مولانا وہ ایک مسئلہ بتائیے، کیا
مولانا کسی نے کہا ہے ہمیں کہ اگر ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا رمضان میں اور 30 پارے پورے نہیں کیے موت ہو جاتی ہے گھر میں کوئی؟ ارے بھیا کیا ہو گیا؟ لوگوں کے عقیدے تو دیکھو، قرآن کی تلاوت نہیں کی پورے 30 پارے نہیں کہ موت ہو جائے گی گھر میں، تو کوئی مصیبت آ جائے گی۔ قرآن کہہ رہا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ارے میں نے تو تمہارے لیے اس میں رحمت نازل کیے، شفا نازل کیے اور ضمانت بھی دیے کہ ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ یہ رحمت شفا مومن کے لیے، ظالم جلدی قرآن کے نزدیک آئے گا سوائے نقصان کے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اب ایک سورہ پڑھو یا 10 سورے پڑھو تو پروپیگنڈا نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اچھا الٹی بات ہے، رمضان میں تو میں بتایا گیا، روایت میں بتایا گیا معصوم نے ایک قرآن کی آیت پڑھو گے 10 کا ثواب ملے گا، 10 پڑھو گے 20 کا ملے گا، 20 پڑھو گے 40 کا، ایک قرآن پڑھو گے تو 1000 قرآن کا ثواب۔ یعنی قرآن بند کرنے کا نہیں حکم دیا، قرآن کو کھولو ایک ہی پڑھ لو آیت، لیکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے قرآن سے بات ہے، لیکن میں جوانوں کو صرف اتنی بات کہتا ہوں قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم نہ کسی عالم میں، نہ کسی خطیب میں، نہ کسی کوئی بہت بڑے روزہ خان میں اتنی طاقت ہے، صلاحیت ہے، جرأت ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل تمہیں سنا سکے۔ ہم میں کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے اہل بیت کے تمہیں فضائل بتائے سنائے۔ خدا کی قسم جو وسیلہ جو فضائل اہل بیت قرآن کے بتا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ ہم قرآن کی طرف جاتے نہیں، قرآن میں ہے کیا بھائی؟ پورا قرآن میں ہے کیا؟ اگر پڑھنا شروع کریں تو پورے قرآن میں کیا ہے؟ کئی آیت مباہلہ نظر آئے گی، کئی آیت ولایت نظر آئے گی، کئی سورہ جہر نظر آئے گی، کئی سورہ مزمل نظر آئے گی، کئی کوثر نظر آئے گی۔ پورا قرآن کیا ہے؟ یا اہل بیت کے قصیدے بیان کرتا ہے، یا احکام الہی بیان کرتا ہے، یا اہل بیت کے دشمن کو لعنت بھیجتا نظر آتا ہے۔ یہی تو ہے قرآن میں، اور کیا ہے؟ یہ نہیں ہے؟ تو جس کو اہل بیت سے محبت ہے قرآن پڑھے، جو اہل بیت کے فضائل سمجھ جاتے پڑھو۔ میں نے کہا نا کہ جو فضائل قرآن نے بیان کیے کسی نے بیان نہیں کیے، جو قصیدہ قرآن پڑھا یہ آیت پھر کہا ہے قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے اہل بیت کی؟ اس سے بڑا مقام ہو سکتا ہے؟ سند ہے، سند۔ یہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت کہ جب پیغمبر اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، یہ شان میں نازل ہوئی ہے سیدہ کی۔ کیا کہا؟ اور یہ وہ آیت ہے کہ آج تک خدا کی قسم یہ کمال ہے، اس آیت کا اعجاز ہے، یہ معجزہ۔ بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ چادر کے اندر گھل جائیں، بڑی کوشش کی، بڑا زور لگایا، ابا نے بیٹیوں کے لیے لگایا، باہر والوں نے فنا کے لیے لگایا، کسی نے نوازوں کا زور لگایا کوئی تو آ جائے چادر میں، لیکن اللہ نے ایسا حساب کھینچا چادر کے چاروں طرف، ایسا حساب کھینچا چادر کے طرف کہ ساری زندگی سر ٹکراتے رہو، ساری زندگی آئے کثیر سے سر کھولتے رہو۔ خدا کی قسم پنجے تن کے سوا اس چادر میں کوئی داخل نہیں ہو سکا۔ نہیں ہو سکا کوئی بھی داخل۔ کیوں؟ آیت کا شروع بھی ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو کیا ہوا تھا؟ یہ تو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب رسول چادر کے نیچے آئے تھے اور عیسائی اس سے جمع ہو کے سنتے رہتے ہیں، کیا کہا تھا؟ اللہم انا ہؤلاء بیتی۔ یہ صرف شیعہ کے لیے مناؤ ہے، یہ اہل سنت کے مفسرین نے، فخر الدین رازی نے، دوسرے مفسرین نے لکھا یہ آیت، اور سماعت المحرقہ کے مورخ نے لکھا، مصنف نے لکھا، کیا لکھا کہ اس آیت تطہیر کا مقدار کون ہے؟ اس آیت تطہیر کا مقدار پیغمبر ہے، علی ہے، فاطمہ، حسن و حسین ہے۔ اور یہی تو ہوا تھا واقعہ کہ جب یہ ساری ہستیاں جمع ہوئی کیا کہا تھا؟ اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی دمہم دمی، یہی کہا تھا پیغمبر نے، پروردگار یہی میرے خاص ہے، یہی میرے اہل بیت ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو ان سے محبت کرے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے عداوت رکھے میں ان سے عداوت کرتا ہوں، جو ان سے صلح رحمی کرے تو ان سے صلح رحمی کرے، جو ان سے دوستی رکھے تو ان سے دوستی رکھو۔ اس لیے پیغمبر کہہ رہے انہم منی وانا منہم، پروردگار اس لیے کہ میں محمد ان سے ہوں اور یہ
جبریل آیت بھی اس وقت کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سنتے رہتے آپ آیت کیا رہی ہے؟ انما یرید اللہ. جو عربی جانتے وہ جانتے ہیں. جب انہ کے اندر ما آ جاتا ہے نا, انہ ویسے تحقیق کے معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب اس میں ما آ جائے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حصر کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. حصر یعنی محصور ہو جانا. تو کامن ہے نا محصور. مثلا یہ دروازے لگے ہوئے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے, اندر سے بند کر, باہر سے کوئی بند کر دے, تالا لگا دے, اندر والے اندر باہر والے باہر. اب یہاں سے اندر سے باہر نہیں جا سکتا, باہر والے اندر نہیں آ سکتا, تو جو اندر ہوتے ہیں وہ کون چلاتے ہیں؟ محصور ہے نا. جیسے آج غزہ کی پٹی میں محصور ہوئے ہیں لوگ, کشمیر میں محصور ہوئے لوگ, وہ اکثر یہی ہوئے محصور بند ہو گئے. یعنی اب یہاں کا والا وہاں والا یہاں نہیں آ سکتا. انما در حقیقت اگر اپنے الفاظ میں کہوں ان کے اندر ماں ڈال کے پروردگار نے لوک لگا دیا, تالا لگا دیا. اور تالا کیا لگایا؟ تالا انما کے ذریعے یہ لگایا کہ دیکھو یہ سب محصور ہو گئے, تالا لگا دیا. اب پاکیزی منحصر ان پر ہے, ہر اس کو پاک رکھا ہے ان سے. اب نہ یہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ باہر والا کتنا قریب و اندر آ سکتا ہے. اللہ نے جن کی پاکیزی کا ارادہ کیا وہ یہ بندے کے بن پاکیزات ہیں. ان کے لیے خدا نے ارادہ کیا ہے, ان کے لیے خدا نے کہا انما یرید اللہ, ان کے لیے میں نے ارادہ کیا ہے کہ جو ساگر کے نیچے جمع ہیں یہ جو ہستیاں ہیں. تو جبرائیل کا بھی سوال عجیب تھا, جب پروردگار نے بتا دیا تو کہنے پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے بھی کہہ دیا بھائی یہ تمہیں پتہ نہیں کون ہے, یہ محمد ان کی بیٹی ان کی شوہر نہیں, یہ نہیں کہا. پروردگار نے کیا کہا؟ فاطمہ, ان کے بابا, ان کے شوہر, ان کے بچے. اب یہ پہلا دنیا کا واقعہ ہے کہ اولاد کے ذریعے باپ کا تعارف ہو رہا ہے نا. انٹروڈکشن کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ بیٹے کے ذریعے باپ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ بھائی یہ بچہ اس کے باپ یہ ہے. یہ تو نہیں ہوتا ہمارے یہاں, تو نہیں ہے معاشرے میں, دنیا میں بھی کہیں نہیں, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں صاحب کے بیٹے ہیں, یہ نہیں کہا جاتا فلاں صاحب ان کے باپ ہیں. بھائی پروردگار آپ کو کہہ دینا چاہیے تو بھائی محمد ان کی بیٹی ہے, ان کے نواسے, ان کے بھائی, سیدھا سیدھا مسئلہ تھا. لیکن نہیں, پروردگار عالم سیدہ کی اہمیت کو بتا رہا ہے, سیدہ کی عظمت کو بتا رہا ہے, سیدہ کے مقام کو دنیا کو واضح کر رہا ہے. اور وہ مقام یہ ہے کہ دیکھو اگر میں کسی اور کے ذریعے تعارف کراؤں گا تو کوئی اس چادر میں داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے, آ سکتا ہے, دروازہ کھل جائے گا. کیسے کھل جائے گا؟ ایسے کھلے گا کہ کہتے محمد ان کے بھائی ہیں. رسول کے چچا بھائی بھی تھے, خالہ جات بھائی بھی تھے, مامو جات بھائی بھی تھے, پھوپھی جات بھائی بھی تھے, سارے لوگ کہتے تھے ہم بھی لوگ بھائی. قرآن نے یہ کہا محمد ان کے بھائی, نام تو نہیں لیا, نہ مولا کائنات کا نام لیا, نام تو کسی کا بھی نہیں ہے. بھائی قرآن نے کہا محمد ان کے بھائی ہیں تو ہم بھی بھائی ہیں, ہم بھی رشتے دار ہیں. اگر یہ کہتے تھے محمد ان کی بیٹی ہے تو پہلی تاریخ میں 4 بتائی جاتی ہے, پہلی تاریخ میں 4 ہے کہ ساری کی ساری بیٹی ہم بھی بیٹی ہیں, ہم بھی ان کی رسول کی بیٹی ہیں. تو پھر کیا ہوتا؟ ایک نہیں ہوتی, میں 4 ہوتی, 5 ہوتی, ہوتی نہیں ہوتی. پھر آگے کے بعد نواسے تک پہنچ جاتی ہے کہ محمد ان کے نواسے, پتہ نہیں کس کے کتنے نواسے تھے, کہ یہ بھی محمد کے نواسے, یہ بھی نواسے. ہوگا کیا؟ وہ چادر کا جو دائرہ تھا وہ محدود ہو جاتا, وہ نام محدود ہو جاتا. اور لوگوں نے یہی کوشش کی کہ ہر کسی کو چادر میں لے آؤ کہ بھائی صاحب کا مزداق سے میں بھیجیے, جبکہ غور نہیں کیا ام سلمہ کے گھر میں نازل ہو رہی ہے
فاطمہ بولے آپ نہیں ہوا چادر، لیکن بیٹی کے ذریعے تعارف کرا کے مضبوط کام کر دیا. میں نے کہا لاک لگا دیا، ایسا لاک لگایا کہ کوئی آ ہی نہیں سکتا. اب آئے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ نے کہتے ہیں فاطمہ کا ابو بولو محمد ہے، فاطمہ کے بابا. اب کوئی ہے جناب سیدہ کے سوا پیغمبر کے بارے میں؟ فاطمہ کا بابا ہے پیغمبر کے علاوہ نہیں. اور باب بنوا حسن حسین کے علاوہ کوئی بچے ہے فاطمہ کی؟ فاطمہ اس کو شوہر مولا کائنات کا ہمکف ہے، مولا کائنات کے علاوہ سیدہ کو ہمکف ہے نہیں نا. یہ مقام عظمت سیدہ ہے. یہ خدا نے سیدہ کی عظمت کو اجاگر کیا دنیا کے اندر کہ دیکھو سیدہ اگر پنجے میں بھی ہے، اگر پنجے میں بھی ہے، چادر قصہ میں بھی اور ائمہ کے درمیان میں، تو یہ یاد رکھنا سیدہ کی عظمت کی دلیل ہے کہ سیدہ جہاں ہوگی ان سب میں مرکز پر آ جائیں گی. مرکز ہوگی سیدہ، سیدہ کی ذات مرکز ہے. اور روایت میں آپ کے سامنے پہنچ چکا. اسی لیے ہر معصوم نے کہا، اسی لیے قیام میں انہوں نے کہا لوگوں ہم لوگوں تم پر حجت تو ہے لیکن ہماری ماں کا مقام یہ ہے کہ ہماری ماں ہم سب پر حجت ہے. مرکز ہے سیدہ. اللہ سیدہ کو خدا نے مرکز قرار دیا. یہ قرآن بتائے گا، یہ لوگ تھوڑی بتائیں گے. لوگوں کا حال تو یہ ہے ہر بات میں کہتے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے بتاؤ، قرآن سے ثابت کرو، تھکتے نہیں ہو. کیا چیز قرآن کی چاہیے؟ یہ قرآن کے اوپر ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے. قرآن نے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا خدا کی قسم واحد آیت ہے کہ اس آیت کی بنا پر اہل سنت کے جتنے جلیل علماء ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیدہ معصوم ہے، عصمت کی دلیل ہے. آیت مقدمہ کی عصمت پر دلیل ہے. عصمت ظاہر کرتی ہے کہ سیدہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر رزق سے پاک ہے. یہ آیت دلیل ہے. لیکن کیا کرے اس مولوی کا کہ آیت کے ہوتے ہوئے یہ کہتا نظر آتا کہ سیدہ حق پر نہیں تھی، دربار میں گئی تھی، ان کا حق نہیں تھا. سیدہ خطا میں تھی. سیدہ کو خطا پہ کہنے والوں خطا پر تم ہو، اس لیے کہ سیدہ کے مقام کو جلالی ہونے والا نہیں مانتا، سیدہ کے مقام کو حلالی ہونے والا مانتا ہے. مقام سیدہ بیٹا محبت نہیں، محبت جھوٹی ہوتی ہے. اللہ نے محبت مانگی ہے قرآن میں. زہرا سے محبت ہے تو پھر حق میں بیان ہے. ایمان کی مسجد میں تبرہ کیا وہاں سے اور زہرا کے دشمنوں پہ وعدہ. محمد صلوات سیدہ کے اوپر اعتراض خدا کے اوپر اعتراض ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، سریع میں آیت موجود ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا ایسا ہے. کوئی بھی مسئلہ کا آدمی انکار نہیں کر سکتا ان قسمت سے. پتہ نہیں کیسے. میں نے کہا نا یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. اہل بیت کے نام جب آتا ہے تو بیچاروں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، ہے نا. ہماری تو صورت حال خراب ہے، پتہ نہیں کیا کرے. ان کے بارے میں کیا کہتا ہوا تو پھر وہ آپ کو پتا آج کل تو FIR کی فیشن بن گئی ہے یا نہیں ہے. اب میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. بس اللہ دلی محمد والے یاد رکھیے گا عزیزو، اہل بیت کے حق کا دفاع کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا. ان کا کیا کوئی بھروسہ، ان کا تو دین ایمان ہے. یہ تو سیدہ پہ ایک جگہ تم سیدہ کی عصمت پر اعتراض کرتے ہو، دوسرا تم یزید کے حق پر دلائل دیتے ہو. موازنہ تو کرو. کہاں یزید پلید لانتی اور کہاں سیدہ کون. یعنی ایک جگہ تم کہتے ہو سیدہ خطا پر تھی نعوذ باللہ، اور دوسری جگہ کہتے ہو کربلا کے اندر یزید نظر نہیں آتا کہ ملوث تھا، وہ خطا پر تھا، وہ مجرم نہیں تھا. یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں چل رہا ہے. یعنی سیدہ بخش اہل بیت میں اتنا آگے چلے گا کہ ان کو خطا پر کرا دو. اور جو مجسم مجرم تھا، جو مجسم خون حسین کے اندر اتحاد رنگین تھا، اس کو بیچارے کو مومنوں بنانے کے چکر میں لگے پڑے ہو. ہمارے پاس میں اتنا آگے چلے
میں مولوی ہو رہی ہو تو کیا باتیں دیکھو لوگوں کی. کہتے کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ یزید لانتی ہے یا یزید رضی اللہ ہے؟ تو کہہ رہے ہمارا نظریہ اس میں ہے کہ نہ اس کو لانتی کہو نہ رضی اللہ کہو. کیوں نہیں کہا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے اندر رضی اللہ نکلے, ہو سکتا ہے قیامت کی لانتی نکلے. تو کیا کہتے ہمارا سکوت ہے اس کے اوپر, سکوت نہیں ہے, یہ بغض اہل بیت جو تمہارے سینوں میں ہے, سکوت نہیں ہے. کس کس کو کلیئر کرو گے؟ ہم تو بڑے کھلے ڈلے لوگ ہیں, ہمیں تو پتا ہے سب کچھ. ہماری جو ائمہ نے ایسی تربیت کی ائمہ نے, ہم تو ہر جمعرات کو کھڑے ہو کر زیارت پڑھے تھے. فلان اللہ امتن قتلت کا, غلام اللہ امتن ضرورت کا, غلام اللہ امتن سرد گزارے میں فرقیت کی, جو کہتے رضی اللہ کا ہو, یزید کو نہ کہو, یزید کو لعنت اللہ کا ہو نہ کہو. تم مسئلے میں پڑے ہو. ہمارے امام نے بتایا خدا لعنت کرے اس پر جس نے قتل کیا, خدا لعنت کرے اس پر جس نے ظلم کیا. اور پھر یہ بھی کہا خدا لعنت کرے اس پر جس نے ظلم ہوتے دیکھا اس پر راضی رہا. ہمارے مولا نے بیچ کا راستہ بتایا نہیں ہے, یا تو لعنت بھیجو یا سلام بھیجو. ایک فیصلہ کر لو, یزید پہ سلامی بھیج دو کم سے کم. ایک کام کر لو, بیچ میں نہ رہو, ہے نا. ہمارے خدا کا شکر ہے ائمہ نے بالکل راستہ کلیئر بتایا کہ ظلم کرنے والے پہ بھی لعنت ہے, قتل کرنے والے پہ لعنت ہے. تو ظلم ہوتا دیکھو اس کو بھی لعنت ہے, خاموش نہ بیٹھنا. بس عزیز یاد رکھو, ختم کر دیا میں نے اپنی بات کو. شکر ادا کرو خدا نے تمہیں اس مکتب پر پیدا کیا ہے, شکر کیا کرو. آج سیدہ کی مجلس شب شہادت ہے, دعا کرو خدا تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں سیدہ کے دشمنوں میں قرار نہیں دیا, تو نے ہمیں سیدہ کی محبت کرنے والوں میں قرار دیا. پریشان ہو جایا کرو نا, کبھی مشکل میں آ جاؤ اور کوئی راستہ نہ مل رہا ہو نا, تو بیٹھ جایا کرو, استغاثہ کیا کرو سیدہ کے پاس بیٹھ کر. یہ بھی بڑے بدترین حالات ہم نے دیکھے. تیرے بچے کی محبت میں مارے گئے, گھر اجاڑ دیے گئے, قتل کر دیے گئے. گودے ہماری ویران ہو گئی بیوی, ہم نے تمہیں نہیں چھوڑا. تیرے بچے کو نہیں چھوڑا, مشکل ہے. تو کیا کرو, نماز استغاثہ سیدہ پڑھا کرو, یا مولا کی یا فاطمہ تو ویسے دعا کیا کرو. جو مشکل میں آ جاؤ, جب کوئی راستہ نہ ملے, خدا کی قسم سیدہ کا وسیلہ بہت مضبوط وسیلہ ہے, بہت وسیلہ. اور یہ میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں تو خود بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, میں تو خود بیٹھا ہوں. یہ معجزہ سیدہ نہیں ہے, جہاں میں گیا تھا وہاں سے تو بڑے بڑے لوگ نہیں آ سکے. معجزہ ہے. بیوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا, آخری لمحے تک. جب بالکل مایوس ہو جاؤ, تو بالکل تمہارا دل بے قرار ہوتا ہے, بس ایک دفعہ کہہ دینا السلام علیکم یا مظلومہ, بیوی میری مدد کرو. یہ بھی مشکل ہو, بیوی تمہیں ہر برات سے نکال دے, یقین رکھو نکال دے. عزاداران حسین کتنی تکلیفیں اٹھائی فاطمہ, کتنے مسائل اٹھائے. میں نے کہا نا کتنے دن میں 75 یا 95 روز تاریخ ہے نا, جب پیغمبر کی حالت خراب ہوئی, متغیر ہونا شروع ہوئی. نفس بڑا پیغمبر کا نزدیک تھا کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جاتے, تو زہرا کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی. بہت محبت کرتی تھی اپنے بابا سے. جناب رسول خدا نے سیدہ کی یہ کیفیت دیکھی نا, اپنے قریب بلایا اور کان میں کچھ کہا. سیدہ مسکرا گئی. کسی نے پوچھا کہ کیا کہا تو رسول خدا نے آپ سے, کہ آپ کے چہرے کی تبسم آیا, مسکراہٹ آئی. کہا میرے بابا نے میرے سے کہا تھا فاطمہ مت رو, میری بیٹی مت رو. سب سے پہلے تو میرے خاندان میں مجھ سے ملاقات کرنے کی موقع ہو رہی ہے, اس لیے سیدہ مسکرائیں گی. 75 یا 95 مسلمانوں نے سالوں پلٹا,
زمانہ ایسا بدلا عزیز و آج بھی ہمارے خاندانوں میں رواج ہے بہت ساری جگہ بھی جب کوئی موت ہو جاتی ہے نا تو کھانا دوسرے گھر سے آتا ہے کوئی چچا کوئی تایا بھائی کوئی رشتہ دار کو دیتا ہے وقت کا کھانا دیتا ہے اس زمانے کے اندر اور 3 دن کا بھی رواج ہے 3 دن کا کھانا آتا ہے کیونکہ میت جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں گوشت نہیں ہوتا اس گھر میں ہر آدمی پریشان ہوتا ہے مسترب ہوتا ہے تو زاکاری 3 وقت کا کھانا بھیجتے 3 دن تک اس زمانے کے اندر بھی یہ رواج تھا کہ جب کسی کی موت ہو جاتی تھی تو کھانا اہل محلہ یا دوسرے لوگوں گھر سے آیا کرتا تھا لیکن جب 30واں دن سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھتا نظر آیا تو کسی نے کہا کہ ایسی کیا کر دی تھی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا روشن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ چولہا نہیں یہ فاطمہ کا در ہے یہ فاطمہ کا گھر ہے کتنے دن تیسرے معاملے میں لوگ سیدہ کے دروازے پر آ گئے ابے فاطمہ علی کو باہر نکالو علی کو باہر نکالو خدا کی قسم ہے زمانے کی مصلحت نہ ہوگی مصلحت زمان نہ ہوگی تو ایک خبیث کا نام لے کر بتایا جس نے رکھ دیا تھا کس نے سیدہ کا دروازہ دبایا کس نے سیدہ کے شکم پر لات ماری تھی کس نے سیدہ کے تماشا مارا تھا سب تاریخ اور یہ ہماری تاریخ ہو رہی ہے برادران رسالت کی تاریخوں میں پڑھو جا کر پڑھو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کیا کرو کہ نبی ایک بیٹی کیوں ناراض ہو کر چلی گئی دنیا سے نبی کی ایک بیٹی چلی گئی کیوں نبی کا بیٹی کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا کیوں نبی کی بیٹی کا جنازہ رات میں اٹھایا گیا کیوں نبی کی بیٹی کو رات میں دفنایا گیا سوچا کیا کرو آپ نے کیا حالات ہوئے تو لوگ نبی کے دربار سے جواب لے کر آ گئے فاطمہ علی کو باہر نکالو اور رسول کی بیٹی سے ہم گھر میں دربار دے دوسرے اپنی باہر میں نکلا کرو گے خبیث کہتا ہے فاطمہ علی کے لیے گھر کو جواب دیں گے اس گھر کو آگ لگا دیں گے سیدہ کہتی جان دو اس گھر میں کون رہتا ہے اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے اس گھر میں حسن اور حسین ہوتا ہے تو اس گھر کو جلا دیں کہا فاطمہ جلدی باہر آنے کے لیے گھر کو جلا دیں گے اگر بارہ نے حسین لے ہوا جو جلدی باہر آنے کے تو کبھی اس قدر لکڑیوں میں جمع کرو اور درے فاطمہ پر اجر رسالت ادا کیا جا رہا ہے لکڑیوں کو چھوڑا کیا جا رہا ہے اور جب لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو گئی تو رواج دے کے کبھی اس کے بعد رواجوں فاطمہ کے بعد ستارے آسمان سے اترا کر
جانا نکالا. سوچو 18 سال کا سن ہے, فاطمہ پر کیا کیا مسائل کھولے ہیں. جب دامن نہ چھوڑا تو خود نے ہوا میں تاریانہ لہرایا اور سیدنا کے پاس انہیں مارا. سیدنا نے ان کا دامن چھوڑ دیا. ارے یہ درد تھوڑی دیر میں نہیں تھا, تاریخ کہتا ہے جب تک نیند نہ رہی ہے, جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور دعائیں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو فاطمہ کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا تھا, فاطمہ کا بازو چھڑ ہو گیا تھا. سیدہ کا بازو چھڑ ہو گیا. ابھی لوگ کو کھلنا کھلنا رونے میں اپنی آوازوں کو بلند کرو. اس لیے عزیز ہو, جب حسن رویا کرتے تھے نا ماں کے جنازے میں تو علی کہا کرتے تھے حسن عائش کرو, حسین عائش کرو. ارے کہیں ایسا مان لوگوں کو پتا پڑ جائے کہ فاطمہ دنیا سے ان سے ملے تو جانتے کیا ہوا. حسن اور حسین رونے کو برداشت کیسے کرتے تھے؟ اپنے قمیص کے دامن کو یا اپنی آستین کو منہ میں لے کر اسے دبا کر رویا کرتے تھے, سستیوں سے روتے تھے. ارے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے, ان کو واپس دو. ارے کوئی تو جنازے ہیں, کوئی تو بیٹھنا ہے. ایک رسول کی بیٹی جس پر بچے نہیں ہوئے, ایک حسین کی بیٹی جب روتی تھی تماشا لگتا تھا. اداکاران حسین سنو ایک بات اور سنو. اداکاروں دل بھر کر دو نہیں معلوم اگلے سال مسائل کا موقع ملے نہ ملے. ارے ساری زندگی مادر حسین کو پوچھا دیا ہے. آج علی بیٹھے ہوں گے, آج رسول بیٹھے ہوں گے, حسن حسین بیٹھے ہوں گے, آج امام زمانہ بیٹھے ہوں گے. مولا ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. سیدہ کا راستہ لے کر دعا کرتے. اداکاران حسین روایت دیکھتے تمہارا اداکاروں ایک دن امام حسن نماز پڑھتے کسی صحابی کے ساتھ جا رہے تھے. ایک دور کی گلی سے گھوم کر مسجد جانے لگے. ایک کہتے ہیں مولا میں نے اکثر آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اتنے دور کے راستے سے مسجد جاتے, یہ سامنے والی گلی آپ کی مسجد جاتی ہے, آپ اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ امام حسن کہتے جانتے میں کیوں نہیں جاتا مولا, کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے نہیں جاتا ان گلی میں وہ رہتا ہے جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا, جس نے میری ماں کو تازیانہ مارا تھا. اداکاران حسین بس اداکاروں سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. مسئلے کا بندے رہے, روایت پڑھ چکا. علی کو بچہ عائش کرو, فاطمہ کی بیٹی عائش کرو, آہستہ ہم لوگوں کی نصیحت کرے. لیکن مسلم میں نکانے علی کو کیا ہوا جو سید کی تلقین کر رہا تھا, جو سب سے بڑا ثابت تھا, جو شیر خدا تھا. ایک دم علی کی فریاد بلند ہوئی, دیوار پہ مڑ کر رونا شروع کیا. ارے پوچھا کسی نے یا علی آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ اتنا رو رہے تھے؟ علی کہتے کیا کروں, فاطمہ بڑی مظلوم ہے. ارے فاطمہ کا پہلو ٹوٹ گیا. فاطمہ نے کبھی شکایت نہیں کی, کبھی نہیں مسئلہ دور نہیں. جنازہ تیار ہوا تو روایت ختم کر دیا. آپ نے ذریعہ کر دیا, جنازہ تیار ہو گیا. علی نے غسل دے دیا, آواز دے کر دیتے بچوں آؤ اپنی ماں کا دیدار کر دو, بچوں اپنی ماں کا دیدار کر دو. حسن حسین آگے بڑھے, سنان زینب و کلثوم آگے بڑھی. اداکاروں تینوں بچے ماں کے جنازے پر گئے, لیکن حسین بڑے تیز ہیں. علی کہتے ہیں حسین کہ تم اپنی ماں کا دیدار نہیں کرو گے. دیکھتے جب تک میری ماں فاطمہ مجھے نہیں بلائے گی میں اپنی ماں کا دیدار نہیں کروں گا. ابھی یہ جملے حسین کی زبان سے نکلے, بندے کفن ٹوٹے, آواز کی لہرائے, آ میرے حسین, آ میرے کربلا کے پیاسے. ارے کیسے ہو سکتا ہے میرے حسین, ارے تم ماں کو بلائے اور ماں نہ آئے. اداکاران حسین اور جملہ سنو, شیخ عباس سے انہوں نے لکھا جب یہ سالم گھر میں داخل ہوئے جو سادات ہیں مجھے معاف کریں گے. یہ روایت سنو, حیران نہ جاؤ گے ان خبیثوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. اداکاروں سیدہ علی کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور کہتی ہے میں تجھے علی قریب نہیں جانے دوں گی, میں تجھے علی کے نزدیک نہیں آنے دوں گی. اداکاروں جانتے کیا دیا,